رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کواری لڑکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فذاکرت، اور اس نے بتایا، کیا بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے، اچھا، اور میں اس کو پسند نہیں کرتی، نکاح کر دیا ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا نکاح کو باقی رکھنے کا یا نکاح کو فسخ کرنے کا. اب اس نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی. آپ مجھے یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی صاحب حیا انسان ہو سکتا ہے؟ ہر کمال حضور کی ذات پر مکمل ہوتا ہے جا کے. بالکل بالکل. اور ایک بچی آتی ہے اور وہ آ کے شکایت کرتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میری پسند کے بغیر شادی کر دی ہے، حضور کیا کروں؟ فرمایا تجھے اختیار ہے، تو اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ چلی جا، نہیں باقی رکھنا چاہتی تو نکاح کو ختم کر دے. اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو اپنے بچے اور بچیوں کے ان جذبات کا خیال رکھنا چاہیے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا اپنے نوجوان جوڑوں سے، نوجوان بچوں سے، بچیوں سے، کہ ان راستوں پر ان کے ماں باپ چل چکے ہیں، وہ اس راستے کی تلخ حقائق کو جانتے ہیں، وہ ان راستوں کے گھاٹیوں سے باخبر ہیں، وہ ان راستوں کے مشکلات کو جانتے ہیں. اس لیے اگر اسلام نے انہیں اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کی مشاورت تو ضروری ہوتی ہے. اچھی بات ہے. ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کا بہتر اور مخلص مشیر کون ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اولاد کو بھی سوچنا چاہیے اپنے والدین کی مشاورت کے بارے میں، اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے اپنے اولاد کی پسند کے حوالے سے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ایک ای میل آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کرنا چاہیں گے، وقت اگرچہ بڑا محدود ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بالکل مختصر جواب دیجیے گا. یہ ہمیں سوال آیا ہے جناب، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میں تو موسیقی کے آلات کو توڑنے والا بھیجا گیا ہوں. اف یس تو میوزک بالکل منع ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو ایک جنرل فن کے طور پہ کیوں پریزنٹ کیا جاتا ہے؟ ایک ای میل ہے، مختصر جواب. وقت ہمارے پاس میری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری کہ میں آلات موسیقی توڑنے والا بھیجا گیا ہوں، بلکہ جو اس زمانے میں مروجہ آلات موسیقی تھے ان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اتفاقاً مدینہ کے بازار میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ رات کو نکلے تو کچھ بچیاں اس وقت کی جو آلات موسیقی دف وغیرہ تھی وہ بجا رہی تھی اور کچھ عربی میں گیت گا رہی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا یہاں ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور لوگ بھی کھڑے تھے. جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے یہ تھوڑی حضور کے کندھے پر رکھ دی اور بڑے انہماک کے ساتھ دیکھتی رہی. تو تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا اما شبیت یا عائشہ، عائشہ تیرا اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی سیر ہو گئی ہو، جی چلیں. جی تو ایسے تھوڑا سا اور حضور پھر کھڑے ہو گئے. اب حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. یہ حدیث صحیح احادیث میں ان کا شمار نہیں ہوتا کہ حضور آلات موسیقی کو توڑنے والے بنائے گئے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارا ساتھ دیا، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو بڑا آسان سا پتہ ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں، آج پھر بتائیں گے. انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. اور اگر آپ کے پاس ای میل کی سہولت ہے اور آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کی اسکرین پر اس وقت ای میل ایڈریس ہمارا نظر آ رہا ہے، info@rasool@yahoo.com، یعنی info@SHAFAATRASOL@yahoo.com. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.